قرآن پاک میں ایک آیت ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا۔ اور اس طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنے حکم سے ایک روح آپ کی طرف وحی کی ہے۔ تمہیں کچھ پتہ نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، مگر اس روح کو ہم نے ایک روشنی بنا دیا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں۔ ایک انسان کا جسم ہوتا ہے اور ایک انسان کے اندر اللہ کا حکم ہوتا ہے جس کو روح کہتے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ اگر انسان جو ہے نا 20-25 سال کا کڑیل نوجوان مضبوط ہے، اس کا جسم موجود ہے اور اس کے اندر سے اللہ کا وہ حکم جسے روح کہتے ہیں نکل جائے تو جسم میں کوئی خامی نہیں، کوئی کمزوری نہیں، کوئی جو ہے نا بڑھاپا نہیں، تو جسم بالکل لاش بن جاتا ہے، بے جان ہو جاتا ہے، نہ وہ سوچ سمجھ سکتا ہے، نہ وہ دیکھ سکتا ہے، نہ وہ بول سکتا ہے، نہ وہ پکڑ سکتا ہے، نہ اس کے اندر جذبات ہوتے ہیں، نہ کیفیات ہوتے ہیں، نہ عقل ہوتی ہے، نہ صلاحیت ہوتی ہے، کوئی بھی اس کے اندر خوبی باقی نہیں رہتی۔ تو جب کوئی خوبی باقی نہیں رہتی تو اس بدن کو، اس لاش کو، اس باڈی کو اٹھا کر مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ تو اصل چیز انسان کو روح ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت اس کو جو ہے نا اس آیت میں اور بھی دیگر بے شمار آیات ہیں قرآن پاک کے اندر جس میں اللہ نے روح کے بارے میں حکم دیا کہ وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ روح کے اندر کیا کیا صلاحیت ہوتی ہے؟ روح کے اندر جو ہے نا جو ہمارے جذبات ہوتے ہیں، ہماری کیفیات ہوتی ہیں، ہماری سوچ ہوتی ہے، ہماری عقل جو کام کرتی ہے، دانائی کام کرتی ہے، ہمیں جو ہے نا اچھے برے کی تمیز ہوتی ہے، ہمیں جو ہے نا ہم ہر چیز کے بارے میں ہر اینگل سے سوچ سکتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، بولتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمیں روح کے ذریعے سے جو ہے نا اللہ پاک نوازتے ہیں۔ روح کے ذریعے پتنی انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا، اس کا حافظہ ہوتا ہے، اس کی یادداشت ہوتی ہے، ماضی حال مستقبل کے بارے میں وہ پلان کرتا ہے۔ تو روح جو ہے نا اصل اس کے ذریعے سے انسان اپنی زندگی کو آرگنائز کرتا ہے۔ جب تک وہ روح اس کے جسم میں رہتی ہے تو وہ اس کو جو ہے نا بڑا سمجھدار، عقل مند، پرفیکٹ اور ذہین اور یہ ساری چیزیں اس کو خطاب ملتے ہیں۔ اور روح کے ذریعے اس کو جو ہے نا اللہ رب العزت جو ہے نا وہ بتاتے ہیں اچھی اللہ کون ہے، یہ کائنات کیسے بنی، یہ سارے خیالات روح کے ذریعے اس کے اندر آتے ہیں۔ ہدایت کی روشنی، گمراہی، یہ دونوں اس کا فیصلہ وہ روح کے ذریعے کرتا ہے کہ اس کو اچھی کا بھی پتہ لگ رہا ہوتا ہے، برے کا بھی پتہ لگ رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنے دل کی بات کو نہ مانے نا، نفس کے اگر وہ غلام نہ ہو جائے، اگر اس کا نفس اس کے اوپر غالب نہ ہو تو وہ اچھائی کی طرف چل پڑتا ہے۔ اور اگر اس نے خواہشات کو، اپنی نفس کو، اپنی لذتوں کو، اپنی من مانیوں کو، اپنی جو ہے نا آرام دہ زندگی کو اور جو ہے نا عورت کو، جتنی چیزیں اللہ نے دنیا میں آزمائش کے طور پر اتاری ہیں، جس میں عورت ہے، پیسہ ہے، لذت ہے، اقتدار ہے، ہوس ہے، حرص ہے، مال ہے، جتنی بھی آزمائش کی چیزیں دنیا میں اتاری گئی ہیں، اگر وہ ان آزمائش والی چیزوں میں کامیاب ہو جائے تو وہ اسے ہدایت مل جاتی ہے۔ اگر وہ انہی چیزوں میں گم ہو جائے اور اس کو پریورٹی دے دے، اس کو ترجیح دے دے، اس کو اپنی سب کچھ بنا لے تو پھر وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس نے فرق کرنا ہوتا ہے جو اللہ نے اس کو روح اس کے اندر جتنی دیر ڈالی ہے اور روح کے ذریعے سے وہ اپنی عقل کو اور اپنی ساری صلاحیتوں کو یوز کرتا ہے۔ تو اس میں اس نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اس نے کس چیز کا انتخاب کرنا ہے۔ اس نے اللہ کے حکموں کو انتخاب کرنا ہے، اللہ کے نبی کے راستے کا انتخاب کرنا ہے، اس نے آخرت کا انتخاب کرنا ہے یا اس نے دنیا کا انتخاب کرنا ہے، اس نے لذتوں کو گزارنی ہے یا اس نے ان لذتوں کے اندر جو امتحان رکھا ہوا ہے اس امتحان میں سے گزر کر اس نے اگلی سٹیج کی طرف جانا ہے۔ آج کل گیمنگ کا دور ہے، چھوٹے چھوٹے بچے موبائل کے اوپر گیمنگ کھیلتی ہیں، ایک سٹیج کراس کرتے ہیں، دوسری سٹیج آتی ہے، تیسری آتی ہے، چوتھی آتی ہے، وہ کھیلتے جاتے ہیں، پھر سٹیجیں سخت ہوتی جاتی ہیں، مشکل ہوتی جاتی ہیں۔ زندگی کی بھی مثال ایسے ہی ہے۔ زندگی میں جب انسان اللہ کی ماننے شروع کرتا ہے نا تو پھر ایک چھوٹی سی مشکل آتی ہے، انسان اس میں کامیاب ہوتا ہے، اگلی مشکل اس سے بڑی ہوتی ہے۔
ہوتی ہے، اگلی اس سے بڑی ہوتی ہے، اگلی اس سے بڑی ہوتی ہے، یوں جو ہے نا وہ قربانی دے دے کے اور محنت کر کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، جنت کے قریب ہوتا جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا سنتوں کے اوپر عمل کر کے آگے بڑھتا جاتا ہے۔ اگر وہ سٹیجیں کراس کرتا جاتا ہے، اس کے اوپر ہر طرح کی مشکل آئے گی، خاندانی مشکلیں آئیں گی، مال کی کمی آئے گی، تنگی آئے گی، فاقہ آئے گا، ذلت کی آزمائش آئے گی، اور جو ہے نا اس کو جو ہے نا وہ اس کا مذاق اڑایا جائے گا، اس کو تانے دیے جائیں گے، اس کو دیوانہ کہا جائے گا، اس کو بے وقوف کہا جائے گا، اس کو صوفی کہا جائے گا، اس کو پتنے عجیب و غریب توہین امیز لفظ دنیا میں سننے پڑیں گے۔ تو یہ ساری آزمائشیں اس کی جو ہے نا وہ ساری یہ گیمنگ کی ایک جو ہے نا یہ اللہ کی طرف سے جو ہے نا یہ ایک اس کو یہ ساری سٹیجیں کراس کرنی ہوتی ہیں۔ تو اگر روح موجود ہوگی تو یہ ساری چیزوں سے وہ گزرے گا، روح موجود نہیں ہوگی تو ان میں سے کوئی سٹیج بھی نہیں آئے گی۔ وہ انسان بچپن میں بھی فوت ہو سکتا ہے اور جو ہے نا وہ بالغ ہونے سے پہلے بھی فوت ہو سکتا ہے۔ تو روح اصل زندگی ہے، اور اس کے بعد ہم نے روح کو کیسے استعمال کرنا ہے، اپنے جسم کے اعضاء کو، اپنی صلاحیتوں کو کیسے استعمال کرنا ہے، یہ ایک ذہانت ہے، یہ ایک فیصلہ ہے، یہی آزمائش ہے، اور اسی کے اوپر عملوں کا دار و مدار ہے، اور اسی کے اوپر آخرت اور کے دن کی جزا و سزا ہے، اور کامیابی اور ناکامی کا اس کے اوپر جو نا دار و مدار ہے۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔